بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے شیر پر سواری کرنے والے ایک اللہ والے اور ان کی بدتمیز بیوی کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، تالکان میں ایک شخص رہتا تھا، اسے ایک اللہ والے سے بہت عقیدت مند تھی۔ ان بزرگ کا نام حضرت ابو الحسن حزوانی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اس شخص کو حضرت سے ملنے کا بہت شوق تھا، ان کی دیدار کا، ان کی زیارت کا، ان کی باتیں کرنے کا، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا۔ لیکن تالکان اور ہارکان کے درمیان کا راستہ جنگل کا راستہ تھا۔ اس راستے سے جانوروں کا ڈر، ڈاکوؤں کا ڈر اسے ہمیشہ اس سفر سے روک دیتا تھا، کیونکہ وہ سفر بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو وہ سفر نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شوق دیدار، شوق زیارت میں آخر کار اس نے ساپانے سفر باندھ ہی لیا اور ہرکان کی طرف سفر پر نکل گیا۔ کئی دن اور کئی مہینے پہاڑوں اور جنگلی راستوں سے ہوتا ہوا، ڈاکوؤں سے اور لٹیروں سے بچتا ہوا ایک لمحہ اور مشکل سفر طے کیا۔ آخر کار وہ سفر طے کرتا ہوا ہرکان پہنچ ہی گیا۔ ہرکان پہنچ کر اس کے دل کو اطمینان ہوا کہ آخر وہ حضرت کے گاؤں پہنچ ہی گیا۔ لوگوں سے اس نے معلومات لی، حضرت بہت مشہور تھے، کسی نے اس کو حضرت کے گھر کا راستہ بتا دیا۔ وہ شخص حضرت کے گھر پہنچ گیا اور بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت کی بیوی کی قرضدار اور کڑکدار آواز آئی، کون ہے؟ تو وہ شخص تھوڑا سہم گیا۔ وہ سوچ کے آیا تھا کہ حضرت کا گھر ہے، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے بڑی پیاری سی آواز آئے گی اور مہمان نوازی ہوگی، اندر بلایا جائے گا اور عزت سے نوازا جائے گا۔ لیکن تھوڑا سہم گیا، اس نے کہا کہ میں تالکان سے آیا ہوں اور میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، ان سے بہت محبت کرتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے ان کی بیوی نے اسی کرکدار آواز میں اور گرج کے ساتھ اور کڑوے لہجے میں اس شخص سے محاکب ہو کر کہا، او پاگل انسان، تجھے کیا ضرورت تھی اتنا لمبا سفر طے کرنے کی؟ اس آدمی سے ملنے کے لیے اتنا لمبا اور اتنا مشکل سفر طے کر کے تو یہاں پر آیا ہے؟ یہ کہاں کا حضرت اور کہاں کا بزرگ؟ اس نے شاید دھوپ میں بال سفید کیے ہیں۔ تمہاری عقل پر تو رونے کا دل کرتا ہے، تمہیں کوئی کام دھندا ہے کہ نہیں؟ اور یہ آدمی کب سے پیر بن گیا کہ جاؤ بھائی جاؤ اپنا کام کرو؟ انہوں نے تو بس دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے، اب بھی وقت ہے، جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، اس کے چکر میں نہ پڑو۔ اگر اس کے چکر میں رہو گے تو نہ دین کے رہو گے اور نہ دنیا کے رہو گے۔ اس کی بیوی کی بات سنی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کے نیچے سے پیلوں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ حضرت کو دیکھو اور حضرت کی بیوی کو دیکھو، ان کی باتیں کو تو دیکھو کہ حضرت کی بیوی ہے، اتنی بد زبان اور اتنی کڑوی اور اتنی بد اخلاق عورت، اور انہوں نے میرے بارے میں اتنی ساری باتیں بول دی۔ کوئی بات نہیں، میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن حضرت کے بارے میں اتنی بری بری باتیں کی، لیکن پھر بھی حضرت کو تو پوری دنیا جانتی ہے اور ان کے چکر میں تو پوری دنیا جگمگا رہی ہے۔ حضرت کی بیوی پر تو چراغ تلے اندھیرا ہو گیا۔ وہ شخص حیران اور پریشان ہو کر حضرت کی بیوی کی باتیں سن کر اس گھر سے واپس لوٹ گیا، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ میں اب اتنا سفر لمبا طے کر کے آیا ہوں، اتنا وقت لگا تو لیکن میں اب حضرت کے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، اور ان کی بیوی کی بد اخلاقی کی وجہ تو ضرور پوچھ کر جاؤں گا۔
وہ لوگوں کے پاس آیا اور اس نے حضرت کا پتہ پوچھا کہ حضرت کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ جنگل میں جاؤ، حضرت اس وقت جنگلوں میں رہتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں، لکڑیاں لانے کے لیے گئے ہوں گے، آپ وہاں چلے جاؤ۔ وہ عقیدت مند جنگل کی طرف چل پڑا تو راستے میں اسے شیطان نے بھٹکایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کون سا شیخ، کیسا شیخ، کس کے چکر میں پڑے ہو؟ اگر وہ اتنا بڑا ہوتا تو ان کی بیوی اچھی ہوتی تو وہ اپنی بیوی کی تربیت کر دیتے۔ وہ شیطان اس آدمی کے دل میں عجیب و غریب وسوسے ڈال رہا تھا تاکہ وہ اپنے شیخ سے بدگمان ہو جائے، لیکن وہ شخص بہت عقیدت مند تھا۔ وہ لا حول ولا قوت پڑھتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس کے دماغ میں بہت ساری سوچیں آ رہی تھی۔ انہی سوچوں کا دانا بانا بنتا ہوا وہ چلا جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص شیر کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے لکڑیوں کا گٹا لگاتا ہوا ہے اور ہاتھ میں کالا سانپ ہے۔ وہ شخص پہچان گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی بزرگ ہیں، یہ میرے شیخ ہیں۔ وہ محبت کرنے والا عقیدت مند جب ان کے قریب گیا، حضرت سے مخاطب ہوا کہ حضرت جنگل میں تو آپ کا یہ مقام ہے کہ یہاں پر تو آپ نے ہر جانور کو اپنے قابو میں کر لیا ہے اور جانوروں کے بادشاہ شیر کو بھی آپ نے اپنے قابو میں کر لیا ہے، زہریلے سانپ کو بھی آپ نے اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور گھر میں آپ کی بیوی بے قابو ہے، آپ نے اس کو اپنے قابو میں کیوں نہیں کیا؟ وہ اتنی بد زبان اور بد اخلاق۔ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حضرت نے بڑی پیار سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اپنے لفظ اور فریضی زبان کے معاملوں میں مت آؤ۔ ہمارا اور ہماری بیوی کا ایک ساتھ ہونا نفس کی خواہش نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرنے کے لیے ہے۔ یاد رکھو، ہم ایسے بے وقوف سینکڑے لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ بندے کو برداشت کرنا سیکھو۔ صبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ نے جو مجھے یہ مقام دیا ہے کہ جو میں اس شیر کی پیٹھ پر بیٹھا ہوں اور جو سانپ میرے ہاتھ میں ہے یہ مجھے کاٹ نہیں سکتا، اور یہ شیر مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا، اور یہ میری نوکری کر رہا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ کو بتاؤں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جی حضور ضرور بتائیے۔ تو شیخ کہنے لگے کہ یہ میری بیوی کی بس زبانی برداشت کرنے کے بدلے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اگر میں صبر نہ کرتا تو یہ شیر میرے فرما بردار نہ ہوتا۔ تو محترم ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں صبر اور شکر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔